اللہ کا قرآن فرمایا فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، فرمایا جن ہاتھوں نے قرآن کو لکھا وہ بڑے چمکدار، عظمت اور شان والے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت امیر معاویہ کو کاتب وحی بنانا یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی وحی کے ساتھ تھا۔ اللہ کی وحی سے آپ نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن لکھنے کی ڈیوٹی ان کی ذمہ لگائی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں کہ 13 بندے کاتب قرآن تھے، قرآن کی کتابت پہ مامور تھے، ان میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام نامی اسم گرامی بھی ہے۔ اور بعض مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ سب سے زیادہ قرآن مجید کی کتابت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ سعادت حاصل ہے۔ سامعین اور ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے والد ابو سفیان کفار مکہ کی طرف سے وہ سپہ سالار تھے، اور حضرت امیر معاویہ خود بھی فن حرب کے ماہر تھے، جنگ کے سارے جو گر ہیں ان کے پاس تھے۔ لیکن آپ تاریخ کو کھنگال لیں، پرکھ لیں، کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا بدر کی جنگ ہوئی، احد کا معرکہ ہوا، باقی جنگوں میں حضرت امیر معاویہ باوجود اس کے کہ جوان ہیں، فن حرب کے ماہر ہیں، سپہ سالار کے بیٹے ہیں، خاندانی طور پہ ان کا یہ وصف تھا جنگ لڑنے کا، کیسے جنگ لڑنی ہے، ساری چیزیں ہونے کے باوجود حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ایک جنگ میں بھی اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ تو یہاں میں ایک جملہ دینا چاہتا ہوں، ایسے مجھے لگتا ہے کہ اللہ عز و جل نے امیر معاویہ کے ہاتھوں کو اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ معاویہ کے ہاتھوں کو قرآن لکھنے کے لیے بنایا۔ تو کاتب قرآن بھی ہیں، کتابت وحی کا ان کا یہ ایک عہدہ تھا۔ اسی طرح ایک اور روایت جو ایک اعزاز امیر معاویہ کو حاصل ہوا، بخاری شریف میں تقریباً یہ 6 جگہ پہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، کہ میری امت میں سب سے پہلے جو لشکر سمندر میں جا کے جہاد کرے گا اللہ کے دین کے لیے، فرمایا قد اوجبوا، اس کے لیے جنت واجب ہو چکی ہے۔ چنانچہ اٹھائیں سیرت اور تاریخ کی کتابیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں یہ شرف حاصل ہوا کہ جو پہلا بحری بیڑا بنایا گیا، تو وہ بنانے کی سعادت بھی حضرت امیر معاویہ کو رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوئی۔ تو پھر جب بحری بیڑا بنا تو پھر فتوحات کا سلسلہ پہلے سے زیادہ ہو گیا، چنانچہ بر اعظم یورپ، بر اعظم ایشیا، بر اعظم افریقہ، آپ کا یہ بلوچستان جس کا نام پرانا قلات تھا، یہ علاقے، یہ افغانستان، یہ شام، یہ اردن، یہ عراق، یہ ایران، 3 بر اعظموں میں اسلام پھیلانے والے، اسلام کا جھنڈا لہرانے والے، اللہ کی توحید کو لوگوں تک پہنچانے والے، قرآن کا پیغام دنیا تک پہنچانے والے وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ 3 بر اعظم، اللہ اکبر۔ اور جب سن 41 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما ان کے درمیان صلح ہو گئی، پھر پوری دنیا میں بسنے والے مسلمانوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ بنا لیا۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لی۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ امام کتنی عظمت والا ہوگا، اس امام کی عظمت کے کیا کہنے کہ جن کے ہاتھ پہ بیعت کرنے والے حسن حسین رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ تو پھر یہ فتوحات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری ہو گیا، بہت زیادہ اسلام جو ہے وہ پھیلا، اللہ اکبر۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بہت سارے فضائل ہیں، بہت سارے مناقب ہیں۔ میں اپنے سامعین کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ خدا را حضرت امیر معاویہ کو تاریخ کی تاریکی میں نہ دیکھا جائے،
کہ تاریخ کیا کہتی ہے، بلکہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھا جائے، احادیث کی روشنی میں دیکھا جائے کہ انہوں نے اسلام کے لیے کیا کچھ کیا۔ اگر حضرت میرے معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی خلافت غلط ہوتی یا وہ جابر حکمران ہوتے تو کبھی بھی نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما اور باقی صحابہ جو بدری صحابہ ہیں، بیعت رضوان والے صحابہ ہیں، کوئی بھی ان کے ہاتھ پہ بیعت نہ کرتا۔ اللہ ہمیں اصحاب رسول کے ساتھ سچی محبت نصیب فرمائے اور انہی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔